بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع امریکی جمہوریت کے حوالے سے ہے۔ تاریخی پس منظر میں جائے بغیر حالیہ واقعات جو ماہ جنوری 2021 میں امریکہ کے حکومتی ایوانوں میں پیش آئے، ان پہ بات کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس اور سینٹ نے اپنا مشترکہ اجلاس بلایا، اور یہ اجلاس ایک روایتی اجلاس ہوتا ہے، اور ہر الیکشن میں جو بھی انتخاب جیتتا ہے اس کے صدر کو مدعو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس اجلاس میں نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارتی الیکشن جیتنے کی تصدیق کرنی تھی، لیکن اس موقع پر انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ شاید امریکہ کی تاریخ میں یہ واقعہ اپنا ایک انوکھا انداز کا تھا، اس پہ واقعی افسوس نہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس سے قبل اپنی شکست کے بعد سے الیکشن چوری کے الزامات لگا رہے تھے، اور ساتھ میں یہ موقف بھی اپنائے ہوئے تھے کہ وہ کسی صورت میں شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ جعلی ووٹس کے حوالے سے ٹرمپ کے حمایتیوں نے متعدد ریاستوں میں مقدمات بھی داخل کیے، لیکن ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنا پر مقدمات عدالتوں سے خارج ہو گئے۔ ٹرمپ نے 6 جنوری کے اجلاس کو رکوانے کے لیے بھی کوشش کی، لیکن عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد اجلاس کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے باہر امریکہ بچاؤ ریلی کا پروگرام بنایا گیا، جس نے ٹرمپ نے خطاب بھی کیا اور کہا، ہمارے ملک نے بہت کچھ سہا ہے، اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مظاہرین کو ترغیب دی کہ وہ کیپٹل ہل کی جانب جائیں، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ پولیس کے مطابق مظاہرین باڈی آرمز پہنے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، ہمیں ٹرمپ چاہیے۔ مظاہرین کیپٹل ہل میں داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی۔ اہم عہدیداروں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر خوب تصویریں اور سیلفیز بنائیں۔ بعض مظاہرین سینٹ کے چیمبرز میں گھس گئے، جس پر پولیس کو اسلحہ استعمال کرنا پڑا۔ جب ہنگامہ آرائی بڑھ گئی تو نیشنل گارڈ، FIA اور امریکی سیکریٹ سروس کی خدمات لی گئیں۔ ٹرمپ نے ایسی صورتحال میں مظاہرین سے اپیل کی اور ان کو منع کیا، لیکن مظاہرین باوجود اس کے وہ سڑکوں پر رہے اور آپس جانے کے انکار کر دیا۔ آخرکار امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں 15 دن کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اس اجلاس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز کے نمائندگان موجود تھے۔ جس اجلاس میں شروع ہوا، مظاہرین نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ اس ہنگامے کی کئی لوگ ہلاک ہوئے اور کافی زیادہ زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے عارضی طور پہ اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا۔ حالات میں بہتری نہ آنے پر دوبارہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ نو منتخب صدر نے اس موقع پر اپنے ایک بیان میں ہنگامہ آرائی کو بغاوت قرار دیا۔ امریکی جمہوریت پر وہ حملہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ قومی TV پر آئیں، اپنے حلف کی پاسداری کریں اور آئین کے تحفظ کرتے ہوئے مظاہرین کو واپس جانے کا کہیں اور تشدد رکوائیں۔ انہوں نے یہ بھی کیپٹل ہل میں گھس جانا، کھڑکیاں توڑنا، سینٹ کے دفتروں میں قبضہ کرنا، منتخب ارکان کے لیے خطرہ بن جانا احتجاج نہیں، بغاوت ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے مظاہرین سے اپیل کی وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن انہوں نے ایک بار پھر الیکشن چرانے کے الزامات بھی دہرائے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ 20 جنوری کو اقتدار پر پرامن طور پر منتقل ہو جائے گا، لیکن وہ اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس پر تشدد واقعات کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی، اس کو رکوانے اور پرامن طور پر اقتدار کی منتقلی کے مراحل طے کرنے پر زور دیا گیا۔ بہرحال ٹرمپ پرامن اقتدار کی منتقلی کا
وعدہ کر چکے ہیں، جس سے امریکہ میں جمہوری قوتوں کو ایک بار پھر تقویت ملی ہے، جبکہ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں اور ایک منفرد صدر کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں کئی روایتی انداز کی جھلکیاں بار بار دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہوں نے ایک وقت میں اپنے حلیفوں اور حریفوں دونوں کو نالا رکھا۔ انہوں نے عالم امن اور عوام کے لیے اچھے کام بھی کیے۔ میڈیا میں کچھ خاص نہ مل سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے انتخابات میں شکست کی ایک بڑی وجہ میڈیا سے مخالفت کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بین الاقوامی معاملات میں کافی لچک دکھائی، سفارتی حدود پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ ٹرمپ ایک دفعہ جیتنے والا صدور کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ ان کی شکست کی ایک وجہ کورونا وائرس بھی رہا، جس کی وجہ سے امریکہ میں ریکارڈ اموات ہوئی، جس کا فائدہ ڈیموکریٹک امیدوار نے اپنے الیکشن کی حکمت عملی کمپین میں اٹھایا، یہ کہہ کر کہ ٹرمپ امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہیں۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو اصل میں انتخابی دوڑ تو اس وقت ختم ہو گئی تھی جب جو بائیڈن نے الیکٹورل کالج میں بھاری اکثریت سے ٹرمپ کو شکست دی، لیکن ٹرمپ اپنے اندازے سے اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ ان کے ووٹ چوری کر لیے گئے، جبکہ ان کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ عدالتوں سے ناکامی پر میڈیا بھی تنقید کی شدت میں تیزی آ گئی۔ بہرحال اس سارے صورتحال میں بھی ٹرمپ کے حامیوں بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ کیپٹل ہل کی شرمناک پرتشدد واقعے اس کا کلائمیکس تھا۔ امریکہ میں یہ پہلے بھی الیکشن کے زد میں آتا رہا، لیکن ہر بار معاملات پرامن طریقے سے حل ہو گئے۔ امریکہ کی تاریخ میں اس واقعے کو دنیا آج تک یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ ان پر تشدد ہنگاموں نے امریکی جمہوریت کو کیا غیر معمولی نقصان پہنچایا، اور کیا ٹرمپ صدارت چھوڑنے کے بعد مان جائیں گے اور چپ چاپ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ بہرحال یہ وقت ہی بتائے گا۔ ٹرمپ کی اپنی جماعت ریپبلکن بھی کئی ارکان نے اقتدار کی روایتی طریقے سے منتقلی کی حمایت کی اور ٹرمپ پہ زور دیا کہ وہ شکست تسلیم کر لیں۔ ان ہنگاموں سے ٹرمپ کی حامی سینیٹرز اور کانگریس ارکان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئی، لہٰذا ان کے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہ بچا کہ وہ جمہوریت بچانے کے لیے ٹرمپ کے شکست کا فیصلہ سنائیں۔ کانگریس جانب سے جو بائیڈن کی ہے جیت کی توثیق سے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ امریکہ جمہوریت کو غیر معمولی نقصان نہیں پہنچانا، البتہ ریپبلکن کی ساکھ کو ضرور متاثر ہوگی۔ ان ہنگاموں نے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ دیا جس کی امریکہ میں قوم پرستوں کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اور ٹرمپ اس قوم پرستی کے علامت بن کر ابھرے ہیں۔ ان کے حامیوں کی بڑی تعداد اب بھی اس کی سیاسی فکر پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ کیپٹل ہل کا ایپیسوڈ 50 گھنٹوں میں ختم ہو گیا، لیکن اس نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ امریکہ میں بھی قوم پرستی کے معاملات انتہائی تدبر اور بے پناہ صبر سے نمٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ جو بائیڈن نے اس مہم جوئی کو بغاوت تو قرار دے دیا اور ان کے حامیوں نے بھی اس اقدام پر ٹرمپ کو آڑو ہاتھ لیا، مگر جس قسم کی تقسیم امریکی معاشرے میں آ چکی ہے اس کا مقابلہ آئندہ سالوں میں آسان نہیں ہوگا۔ یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں الیکشن کے نتائج پہ خوفناک ہنگامے ہو سکتے ہیں، تو پھر دوسرے حساس معاملوں پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ امریکی عوام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف الیکشن کے دوران ہی سیاست کرتے ہیں اور باقی عرصے میں ان کی توجہ اپنے معمولی کاموں پر مرکوز رہتی ہے، لیکن شاید اب ایسا نہ ہو۔ وہ انتخاب کے بعد بھی نہ صرف کہ سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کے لیے انتہائی اقدام اٹھانے پر بھی کمر بستہ ہیں۔ ان پر تشدد اور ہنگاموں نے ثابت کر دیا کہ وہ ٹرمپ جیسے قومی پرست کو فتح دلا کر وائٹ ہاؤس تک پہنچا سکتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے پہلے امریکی سیاہ فام باشندوں سے متعلقہ مسائل تشدد کا باعث بنتے رہے ہیں،
لیکن اب قوم پرستی اور امریکہ فرسٹ جیسے جذبات کا توانا ہو چکے ہیں. اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا امریکی سیاسی ماہرین اور دانشوروں کو غور کرنا ہوگا، اور اب ندامت اور معافیوں سے کام نہیں چلنے والا. امریکی معاشرہ ایک کثیر القومی معاشرہ ہے. مختلف اقوام ممالک کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں. امریکہ کو لینڈ آف اپرچونیٹی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر کسی کے پاس ٹیلنٹ اور اسکل ہے تو وہ یہاں محنت کا پھل پاتا ہے. لیکن یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب معاشرہ مکمل تعصب سے پاک ہو. اگر قوم پرستی سوچ ہو تو اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اس سے اثرات تاریخ وطن پر بھی پڑتے ہیں جو اب تک وہاں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. عالمی اقتصادی بحران کے بعد سے امریکہ معاشرے میں ایک خاص قسم کی بے چینی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ اپنے معاشرے اور سیاست سے زیادہ خوش نہیں ہیں، خاص کر ان کے مڈل اور لوور مڈل کلاس، اور وہ تبدیلی کی خواہاں ہیں. اب انہوں نے ٹرمپ کی شکل میں تجربہ کر کے دیکھ لیا، لیکن 4 سال کے بعد اسے جاری نہ رکھ سکے. اس کی ایک وجہ تو کورونا سے ہونے والی غیر معمولی تباہی تھی، جس نے امریکی معاشرے کو بری طرح نقصان پہنچایا. امریکی سیاست میں یہ خوبی یہ ہے کہ وہاں اہم اور قومی معاملات پر پارٹی کے برعکس بھی ووٹ دیا جاتا ہے. جیسے جو بائیڈن کی کانگریس سے توثیق کے موقع پر بھی اب وہاں کی نئی قیادت کا امتحان شروع ہو گیا کہ وہ ان معاملات پہ کس طرح قابو پاتے ہیں. عوام کو بھی یقین دلانا ہوگا کہ الیکشن کے تمام مسائل کا حل ہے. آج اسی موضوع پہ بات کرنی تھی، جو کچھ تھوڑا بہت میں نے کوشش کی وہ آپ سامنے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر غور کریں گے، اور آئندہ تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.